سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا خوبصورت یہ ذکر ہے۔ معراج کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہی پیارا، بڑا ہی نرالا اور خوشیوں والا ہے۔ یقین جانیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ایک غم کی کیفیت طاری تھی۔ یہ وہ سال تھا ناظرین جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ابو طالب بھی نبی پاک کو بہت سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ طائف کے میدان میں نبی پاک پر جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئی، یہ سال غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن جسے کہا جاتا ہے۔ 11 سن نبوی، اعلان نبوت کے 11ویں سال، جب قلب مصطفیٰ پر ایک غم کی کیفیت طاری ہے، اب نبی پاک کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے کسی چاہنے والے، کسی پہچان والے جو قریبی اگر وہ غمگین ہوتے ہیں تو اس کو کہیں ہم سیر کرانے لے جاتے ہیں، اس کو کوئی خوشی کا موقع دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں خوشی آئے۔ یہ رب کے حبیب ہیں جو غم زدہ ہیں۔ اللہ نے سیر بھی کرائی تو کہاں کی کرائی، تحفہ بھی دیا تو کیسا دیا۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں دیا جو نبی پاک کو شرف عطا فرمایا گیا۔ تو انشاءاللہ آج سفر معراج کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی موجود ہیں۔ راشد بھائی، آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ اب سٹارٹ قرآن شریف سے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں معراج کا ذکر کہاں موجود ہے اور کس انداز سے ہے، اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم حیران کن معجزہ ہے اور در حقیقت کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ جی۔ اسی طرح واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خاصہ ہے جو حضور علیہ السلام کے کئی خاصوں کو شامل ہے، کئی خصوصیات، کئی فضائل و کمالات اور معجزات کا اس رات ظہور ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس سفر کا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کا ذکر فرمایا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی میں رب تبارک و تعالی نے اس سفر کے ابتدائی حصے یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سیر کا ذکر فرمایا اور حکمت کو بھی بیان فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح سورہ نجم میں اگر دیکھا جائے تو بڑے لطیف انداز میں رب تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتوں کا بیان کیا ہے اور لا مقام ہے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل و کرم فرمایا، وہی فرمائی اور بلندی اور عروج عطا فرمایا، اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ نجم کی اگر ابتدائی آیت کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر جو ہے بڑی دل پذیر ہے اور تفسیر الحمدللہ جو اہل بیت کی ایک بہت بڑی شخصیت فخر السادات حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سورہ نجم کی ابتدائی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اس تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں اور پھر تفسیر کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور رفتوں کا پتہ چلے گا کہ اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے آسمان کا سفر اختیار فرمایا اور آسمانوں سے پھر لا مقام میں پہنچے، رب کا دیدار بھی کیا، وحی بھی ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو بھی دیکھا اور آن کی آن میں صدیوں کا سفر طے کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر تشریف لائے۔ اب قرآن مجید میں سورہ نجم کی ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آسمان سے زمین کی طرف واپس آنے کی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اب نجم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ اب اس نجم سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سریہ ہے، بعض نے کہا کہ تمام ستارے مراد ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نجم سے مراد یہاں پر قرآن ہے اور بڑے بڑے مفسرین نے ذکر کیا کہ نجم سے مراد یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح کے حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بھی اس قول کو ذکر کیا اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل جو تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے اس میں بھی ذکر کیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہاں پر نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ لفظی اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں بنے گا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ستارے کی قسم جب وہ اوپر سے نیچے اترا۔ تو اب جب نجم سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو اوپر سے نیچے آنے کا معنی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور اس مبارک ستارے کے اوپر سے نیچے آنے سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج سے آسمان سے زمین پر آنا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو دیکھیں اور ترجمہ کنز الایمان کو دیکھیں کہ ترجمہ کنز الایمان بیک وقت لفظی ترجمہ بھی ہے اور تفسیری ترجمہ بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
आला हजरत तर्जमा करते हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कौल के मुताबिक कि उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे। वाह वाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कसीदा मेराजिया में भी इसका बयान करते हैं कि खुदा की कुदरत कि चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आलिए। यानी ये जो आपने बात की और आला हजरत का शेर जो सुभान अल्लाह आपने बयान किया, नाजरीन ये रफ्तार कितनी थी, इस सफर की जो स्पीड है, उलमा ने जहां हिकमतें बयान की कि हर नबी को उसके दौर के मुताबिक मौजज़ात दिए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर जो है वो मेडिकेशन का दौर था, डॉक्टर्स का दौर था, लोग इलाज करने वालों को बड़ा मानते थे। अल्लाह पाक ने आपको वो मौजज़ा दिया कि आप अंधों को अखियारा कर देते, कोड़ियों को दम करते, उसके जिस्म से कोड़ दूर हो जाता, आप जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा फरमा देते, तो लोगों का रुजू आपकी तरफ बढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर मैजिशियंस का दौर था, जादूगरों का दौर था। आपको यदे बैदा और आपको असा मुबारक का जो है वो दिया गया मौजज़ा, जिससे असा जो है वो जादूगरों के उन सांपों को खा गया। लोगों ने जब आपका ये मौजज़ा देखा तो वो आपके करीब आ गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर ऐसा था कि जिसमें लोग पहाड़ों को तराश लेते थे, पहाड़ उनके हाथ में जैसे मोम थे। उन्होंने कहा हुजूर हम आपको जब अल्लाह का नबी माने, जब पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। अल्लाह ने वो मौजज़ा आपको दिया। उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक का जो दौर था ना, उसमें जो अरब के लोग थे उनको बड़ा अपनी जबान पर नाज था, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको लगता था कि हम ही बोल सकते हैं। नाज़रीन, मैं पिछले सिलसिलों में भी ये बात की है कि जो अरब के लोग हैं वो अरबी हैं, जो गैर अरबी हैं वो उसको अजमी कहते हैं। हम सारे अजमी हैं, मगर अजमी के माना है गूंगा, यानी अरब के लोग ये कहते थे हमें बोलना आता है, बाकी सारे गूंगे हैं। तो उसके उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए तो अल्लाह ने प्यारे आका को वो फसाहत और बलागत अता फरमाई। आपके जुमलों में वो गहराई है, सुभान अल्लाह। और फिर कुरान आपके सीना अक़दस पर नाजिल हुआ। जब आप कुरान की तिलावत करते थे तो बड़े बड़े लोग जो है वो हैरान हो जाते थे। बरेली के ताजदार जभी तो लिखते हैं ना कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व। अब जो हमारे राशिद भाई तफसीर कुरान बयान कर रहे थे कि वो स्पीड, तो उलमा कहते हैं कि एक तो वो दौर था जो इंटेलेक्चुअल्स का, फुसहा और बुलगा का दौर था, मगर नबी पाक के बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। नबी पाक का दौर तो क़यामत तक का दौर है। तो हो सकता है आज के दौर का कोई साइंसदान उठकर कहता कि जनाब हमारी साइंस ने तो इतनी तरक्की कर दी है कि पहले ऊँटों और घोड़ों पे सफर होता था, अब तो जहाजों में सफर होता है, अब तो महीनों का सफर दिनों में हो जाता है, घंटों में हो जाता है। सुना ये कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जो आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज और बहुत फास्ट सफर करेंगे। तो कोई कह सकता था कि हुजूर आपके नबी का कोई ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके। अल्लाह अकबर, मेरे आका का जो सफर मेराज है वो रहती दुनिया के लिए, साइंस के लिए एक ऐसा सवाल भी है बल्कि जवाब भी है कि अभी न ताराओं की छांव बदली। बताया जाता है ये हजारों साल का ट्रेवल है, जमीन से मक्के से जो है वो सफर मेराज करके बैतुल मुक़द्दस जाना, वहां से सातों आसमान की सैर करना, जन्नत की सैर करना, रब से हम कलाम होना, जहन्नम के तबकात को मुलाहिजा करना और वापस आ जाना। और मेरे आका घर आ रहे हैं तो कुंडी हिल रही है, बिस्तर अभी गर्म है। अल्लाह अकबर, गोया सेकंड्स भी नहीं गुजरे हैं और नबी पाक ये सारा ट्रेवल करके आ गए हैं। तो ये दुनिया का कोई भी सफर इसकी यूं कहते ना कि उसकी गर्दे सफर को भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब ये बात भी समझ नहीं आती कि कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है और आका ये सब करके कैसे आ गए।
تو عشق کی زبان میں عشاق جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر گھڑی ہے، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی رک جاتی ہے نا، پھر سیل لگائیں تو گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک جو ہے نا وہ جہان کی جان ہے، جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے تو جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب واپس اس کو شروع کیجیے۔ احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود معراج کی کیفیات کو اور اس کے مختلف مرحلوں کو بیان کیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ جہاں نماز سے متعلق احادیث کا بیان ہے، تو کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث ہی وہ ذکر کی جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج کا بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے سیر کروائی گئی، جبریل امین حاضر ہوئے، آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات فرمائی، اور پھر 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اس امت کو پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ 50 سے 5 رہیں، لیکن ثواب 50 والا ہی رہا۔ اس ساری کیفیت کا بیان اسی طرح کتاب التوحید میں، بخاری شریف میں کتاب التوحید میں بھی امام بخاری نے سدرۃ المنتہا کی کیفیات کا بیان فرمایا۔ بخاری شریف میں کتاب التوحید کے تحت جہاں حدیث معراج کو بیان کیا گیا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات ہیں کہ فَسَيَسْتَبْشِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ، کہ آسمان والے یعنی فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنتے تھے۔ یعنی یہ کوئی اچانک معاملہ رونما نہیں ہوا تھا، بلکہ قدرت کی طرف سے ایک اہتمام بھی تھا، اور گویا کہ ملائکہ کو بتا دیا گیا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور نے فرمایا کہ فَسَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری فرشتے آسمان والے سن رہے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں گویا کہ فرشتوں کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایک رات آئے گی کہ جانے کائنات آسمانوں اور عرش کی سیر فرمائیں گے، لا مقام میں پہنچیں گے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن آیا تو وہ خوشی منا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت کے اسی کلام کا پہلا شعر بھی تو ایسا نا کہ پریپریشن کیسی تھی۔ آپ لکھتے ہیں نا کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، گویا ایک انتظام تھا، سجایا جا رہا تھا اور استقبال کی تیاریاں تھی۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں چاہوں گا کہ قصیدہ معراج کے حوالے سے کچھ اشعار اور اس کی